اچھے امپیکٹ کی بات کر رہی ہوں. آپ کی اولاد ہوگی، آپ کا جو ہے وہ بڑھاپا آپ کا سیکیور ہوگا اولاد کی صورت میں، اینڈ سو آن اینڈ آن. لیکن جہاں تک آپ نے نکاح کی بات کی ہے تو نکاح کی جو ہیں بہت ساری شرعی چیزیں بھی ہیں کہ اس میں ایک مرد اور عورت جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نسل کا جو ہے وہ بڑھتا ہے سلسلہ. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. معاشرے میں جو ہے ایک متوازن کیا کہنا چاہیے بیلنس انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے. اور میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ جو آپ کا گھر ہوگا، جو آپ کا خاندان مورلی اینڈ سوشلی اسٹرانگ ہوگا تو اسی طرح جو ہے آپ کی سوسائٹی بھی مورلی اینڈ سوشلی اسٹرانگ ہوگی. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے اس کو سوشل کانٹریکٹ بھی کہا. اس میں آپ نے ایک دوسرے کے لیے ایک ایموشنلی سپورٹ کا بھی کہا کہ جب ایک مرد اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو نہ صرف فزیکلی بلکہ ایموشنلی ایک کمپینین کی صورت میں ان کے ساتھ ایک ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک جو فزیکل ڈیزائر ہے اس کے ساتھ وہ برائیوں سے اور بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری ایسی جو فضولیات ہیں ان سے بچ جاتے ہیں، حرام کاریوں سے بچ جاتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث سے کہ نکاح یا اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیا یہ صرف امت محمدیہ کے لیے تھا یا اس کے لیے مطلب کیا مطلب اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں اسلام کی نظر میں. بالکل اسلام جو ہے کی نظر میں نکاح جو ہے یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایک مستحسن جو ہے وہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی وقال من رغب عن سنتی فلیس. میرے باپ صاحب آپ اپنا مائک آن کر لیجئے، بند ہو گیا ہے شاید. یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے امی جی کا کیوں آئی ڈی اوپر آ گیا ہے میرے. جیسے میں آئی ہوں نا تو وہ میں اپنا مائک آف کر رہی تھی، وہ امی جی کا ہو گیا ہے. اچھا امی جی آپ دوبارہ سے آئیے. سائمہ عمر رباب صاحبہ آپ اپنا مائک آن کیجئے. سائمہ دوبارہ سے آئیے. بی بی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں آئی ہوں ایک دم امی جی کی آئی ڈی اوپر آئی ہے اور میں نے اپنا آئی ڈی اپنا میوٹ کیا تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، وہ بات کر رہی ہیں تو وہ ایک دم ان کا میوٹ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا آپ ذرا اپنا دوبارہ سے میوٹ کریں، دیکھتے ہیں امی صاحب امی کا ہوتا ہے. چلیں وہ دوبارہ سے آ جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقال من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ میری سنت ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے یا اس کے اوپر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی اس کی تاکید آپ دیکھیں کہ کتنی ہے نکاح کی. جس طرح بھی آپ نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ برائی سے بچنے کا ذریعہ، ایک کمپینین، ایک ساتھ جنریشن کو آگے بڑھانا، ایموشنلی سپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بچنا. آج آپ معاشرے کو دیکھیں کہ جو آج کی وہ جو سیکولر کنٹریز تھے، جو لوگ جو ہے ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے تھے، جن کے نزدیک ذرا بدکاری کوئی برا عمل نہیں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک عورت سے زیادہ عورتوں کے پاس جانا اور ان کے ساتھ کون کون سی ڈیزیز ہیں اور بہت اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ مطلب رونما ہوئی جو لا علاج بھی کہلائیں، اور ان کی احتیاط اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی آج چھوٹے بچوں کو ان کی اویئرنیس دی جا رہی ہے. تو ہمارے اسلام نے تو یہ بات ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے رسول بھیجے. یعنی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ کل ان کو کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا الرسل، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. ایک جگہ پر فرمایا کہ قد خلت من رسل من قبل، کہ میرے سے پہلے بہت سارے رسول جو ہیں وہ گزرے ہیں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے یقیناً آپ سے پہلے رسول بھیجے، ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے. یعنی ازواج کا جو سنت ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ہوئی تو پھر ان کو جنت میں ایک جوڑے کے ساتھ بھیجا گیا، ازواج مطہرہ. اور پھر ان کو جس وقت کہا کہ اس کو کہ تو رہ جنت میں تو اور بیوی تیری. تو یہ جو ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ، جو آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ماں آپ کو نہلانا چھوڑ دیتی ہے، آپ 4-5 سال کے بعد 6-7 سال کی عمر میں آپ خود نہلاتی ہیں، آپ خود کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں. آپ کو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ایک حیا اور ایک تقدس جو ہے وہ برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور ماں کا بچوں کے سامنے بھی. تو ایک میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت رشتہ بنایا کہ اس کو ایک دوسرے کے لیے کھیتی کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ تمہارے لیے تمہاری حیا ہے، تمہارا پردہ ہے، یہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور ان کے بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. اب ایک جگہ پر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اب اس کا حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم بتا دیں کوئی مسئلہ مفہوم اس کا یہ تھا کہ خمس من سنن المرسلین الحیاء والحلم والحجامہ والتعطر والنکاح، کہ 5 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ حیا ہے. اب حیا ہے کیا؟ کپڑے پہن لینا، برقع اوڑھ لینا، کیا چیز حیا کہلاتی ہے؟ کس چیز کو ہم حیا کا نام دیتے ہیں؟ اسلام کس کو حیا کہتے ہیں؟ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے بردباری، حلم، طریقے کے ساتھ بات کرنا، برداشت ہونا اور عقل مندی کے ساتھ بات کرنا، اپنے لہجے میں خوبصورتی کے ساتھ بات کرنا، یہ بردباری ہے. اس کے بعد حجامت، کہ یہ نہیں کہ بال جو ہے وہ آپ کے بکھرے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایک ڈیسنٹ مطلب لک میں رکھنا، اپنے آپ کو ایک صاف ستھری لک میں رکھنا اس چیز کے اوپر کہ آپ کے جسم کے جو زائد بال ہیں جو آپ کو جو ہے وہ بے ترتیب ہے تو اپنے آپ کو آرگنائزڈ رکھنا. اور اس کے بعد خوشبو، کہ جب آپ لوگوں میں جائیں تو لوگ آپ سے نفرت نہ کریں کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے کپڑے اس طرح کے ہیں. تو اپنے آپ کو معطر رکھنا، خوشبو رکھنا. اور نکاح، اور نکاح کا ہم یہ دیکھیں کہ یہ کن کا مطلب شیوا رہا. انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، ان کی یہ سنت رہی. اور اس سنت میں ایک چیز جو تھی وہ نکاح بھی ہے. اب سب سے پہلے اب ہم حیا کی بات کریں گے کہ حیا کا مطلب اوڑھنی اوڑھ لینا، حیا کا مطلب یہ کہ ہم اپنی آنکھیں نیچے کر لینا. حیا کا مطلب ہے کہ دوسروں کے تقدس کو پامال نہ کرنا. یعنی حیا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ حیا کہتے کس کو ہے؟ کہ کسی کو زندہ رہنے کا حق دینا. حیٌ، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ خود تو برقع اوڑھ کے مطلب پھر رہی ہیں اور دوسروں کے اوپر آپ آواز کس رہی ہیں کہ فلاں یہ فلاں فلاں فلاں. تو یہ حیا کا حصہ نہیں ہے. جہاں پر آپ اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسروں کی عزت کرنا یہ حیا ہے. دوسروں کی پردہ پوشی کرنا یہ حیا ہے. دوسروں کی شرم رکھ لینا یہ حیا ہے.
لیکن آج ہم لوگ سوشل میڈیا آپ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے. ایک وقت تھا کہ جب میڈیا ہوا کرتا تھا، آپ کو جھوٹی سچی جو خبریں آپ کو ملتی تھی آپ اس کو پڑھتے تھے، آپ اس کو دیکھتے تھے. ایک وہ وقت تھا کہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی کوئی بات کہنا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کو نہیں جانا جاتا تھا. گاؤں سے بچیاں ایک ایکٹریس بننے کے شوق میں شہروں کی طرف رخ کر لیتی تھی، گھر سے بھاگ آتی تھی. آج سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنی ہر بات کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی ہر طرح کی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بڑا سٹور نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی پروڈکٹ جو ہے ان کی ٹی وی میں اس کو پروڈکٹ کو آپ اتنا پیسہ دے کے اس کو پبلک کر سکے، اس کو کمرشل کر سکے. آج آپ کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے کہ آپ اپنے کوئی چیز بنا رہی ہیں، کوئی آپ پینٹنگ بنا رہی ہیں، آپ کوئی ڈریسز بنا رہی ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہی ہیں، تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اس کی پریزنٹیشن دے سکتی ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ کو آسانی سے بیچ سکتی ہیں. آپ کے پاس کوئی اچھا علم ہے، آپ دوسروں کو آرام سے دے سکتی ہیں. آپ دوسروں سے علم لے سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس کا مس یوز کیسا کیا؟ یہ بھی حیا کا حصہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، تو اس کا جو غلط استعمال ہے یہ بھی بے حیائی ہے. وہ کس طرح کہ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں تو ہم ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بڑا لوگ دیکھیں کہ ہمیں ویوز مل جائیں گے، ہمیں بہت لوگ جو ہے ہمارے لائک آ جائیں گے. تو یہ بھی بے حیائی ہے کہ آپ نے دو لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ ان کا صلح کا سبب بنتے، آپ ان کے لیے جو ہے ایک معاملہ فہم ہوتے، آپ ان میں تصفیہ کروا دیتے، جبکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ان کو تماشا بنا دیا معاشرے میں. تو یہ بھی ایک بے حیائی کا حصہ ہے. جو حیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کسی کی شرم رکھے گا، کسی کا حیا کرے گا، کسی کی پردہ پوشی کرے گا، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات چیت کریں گے، جب آپ کے راز جو ہے وہ افشا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حیا کریں گے، آپ کو ایک پردے کی اوٹ میں بتائیں گے کہ ہاں یہ تو نے کیا تھا دنیا میں. پھر آپ کو بھی نشر نہیں کریں گے، آپ کو بھی لوگوں کے آگے شرمندہ نہیں کریں گے. جیسا کہ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ رہے عمر بھر دوسروں کے عیب چنتے، پڑی جب اپنے گرے ماں پہ نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو یہ بھی ایک حیا کا حصہ ہے کہ جو مرسلین ہوئے تو وہ کیا ہوئے؟ بڑے باحیا ہوئے. ان کے پاس لوگوں کے بڑے بڑے راز تھے، ان کے پاس لوگوں کی بڑی بڑی کمزوریاں تھیں. لوگ ان کے ساتھ اپنے مشورے کے لیے آتے، اپنی کمزوریاں بتاتے، لیکن وہ ان کے راز کو فاش نہ کرتے، لوگوں کے سامنے یا نہ کرتے. وہ اتنے حیا رکھتے دوسروں کا. تو حیا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے، آپ برقع پہن کر نکلے، آپ نے حجاب لیا ہے، بلکہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا، یہ حیا کی پہلی اور جو مطلب شرط ہے وہ یہ ہے حیا. دوسری چیز جو بتائی گئی ہے کہ حیا کے بعد ہے وہ حلف، کہ آپ بردباری جو ہے اس طریقے سے بات کرنا کہ اگر آپ کو کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو غور سے سنیں، اگر کوئی چھوٹا بات کر رہا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ اس کی بات پہ غور کریں، اور جس وقت آپ بات کریں تو اپنے لہجے کو یہ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس طرح کی بات کریں گے. تو اس میں ایک بردباری، اس میں ایک اخلاص، اس میں ایک محبت، اس میں جو ہے یہ تمام پہلو جو ہے یہ مرسلین کا حصہ رہے. اس کے بعد پھر جیسا کہ میں نے حجامہ کے بارے میں بتایا، اور پھر معطر ہونا. معطر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بہت اچھی برانڈ کا پرفیوم لگا لیا، آپ نے گوچی کا لگا لیا، آپ نے شینل کا لگا لیا، اس کا یہ مطلب نہیں. معطر جو ہے وہ آپ کا اخلاق، کہ آپ کے الفاظ ایسے خوبصورت ہو کہ آپ، وہ کہتے ہیں کہ ہم محاورہ کہتے ہیں کہ فلانا گل کر دیتے منہ چ پھول چڑھ دینے، ہے نا. تو آپ کی جب بات آپ اتنی خوبصورتی سے کریں کہ گویا کہ آپ کے منہ سے پھول چڑھ رہے ہوں، آپ اتنے معطر گفتگو کر رہے ہیں.
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جو ہے بہت شوق سے کیا کرتے تھے. آپ کو منہ کی جو بدبو ہے اس سے بڑی نفرت تھی, تو آپ بار بار جو ہے وہ مسواک کرتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں جب بات کرے تو دوسرا ناگواری نہ محسوس کرے. آپ جب بات کریں تو آپ کے دانت, آپ کا جو لفظ ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ معطر ہوں, خوبصورتی سے لوگ آپ کی بات کو سنیں. اور آپ کا لباس یہ نہیں کہ بہت قیمتی ہو یا بہت ہی مطلب کوئی عالی شان ہو, بلکہ اس طرح سے کہ آپ کے سادے لباس کو آپ نے صاف ستھرا رکھا. اس میں یہ نہیں کہ اس میں پسینے کی بدبو ہے, یا آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں آپ اسی طرح اٹھ کے تو دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں, جب آپ لوگوں میں بیٹھے تو ایک مہذب طریقے سے صاف ستھرا اور ایک بڑے خوبصورت انداز میں آپ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نے جو مرسلین کے لیے پانچویں جو بتائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ہے نکاح. اب نکاح سے جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتی ہیں یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ایک پردہ ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے وہ ایک ایموشنلی فزیکلی سپورٹ ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے ان کے لیے ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں اب میں امانت ہوں کسی کی, اب میں کسی کے ساتھ جڑ چکا ہوں, اب میری یہ رسپانسبلٹیز ہیں. تو اس نکاح کے ساتھ جو ہے آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں, آپ بہت ساری قباحتوں سے بچ جاتے ہیں, بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ معاشرے میں بڑی مضبوط ہوتی ہے. جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے, وہ دونوں جو ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں. تو نکاح جو ہے اس کے لیے پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ ابدلنا بالرحمانیہ حنیفیت سمحا, کہ اللہ نے ہمیں رحمانیت کے بدلے آسان اور خالص ابراہیمی دین عطا فرمایا. لا رحمانیہ فی الاسلام, کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو مذاہب تھے حضرت ابراہیم سے پہلے, تو ان میں رہبانیت بلکہ عیسائیوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ نکاح کو حرام کر لیتے ہیں, کوئی مرد ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا, وہ بہت دنیا سے کٹ آف ہو جاتی ہیں. تو ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کو عبادت فرما دی, اپنی بیوی کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اجر و ثواب کا حصہ بنا دیا, اور کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے, اپنے حلقہ احباب کے لیے, جو اپنا مطلب جو اس کا کنبہ ہے, اپنا اہل و عیال ہے, اس کے لیے بہترین ہے, وہ سب سے زیادہ بہترین ہے. یہ نہیں کہا کہ جس کو محلے دار اچھا کہے, نہیں, جو اپنے بیوی کے لیے, جو اپنے بچوں کے لیے, جو ان کی ذمہ داری کے لیے اچھا انسان ہے, وہ بہترین انسان ہے. تم جو اپنی بیوی کی عزت جو ہے اس کا خیال کرتا ہے, جو اپنی بیوی کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے, جو اپنی بیوی کے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے, اور وہ بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ آنیسٹ ہوتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے, اس کے ساتھ میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے, اس کی آمدن, اس نے جو کچھ جو ہے وہ لے کر آتا ہے میں نے اس کو اچھی جگہ کے اوپر خرچ کرنا ہے, اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرنا. وہ دونوں جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو سراہتے ہیں, ایک دوسرے کو تو یہ تمام کی تمام چیزیں تمہاری عبادت بن گئی. کہ گویا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور وہ رزق حلال کے لیے گھر سے نکلا, اس کی عبادت, حالانکہ کمانا تو ہے اس نے خود, پیٹ تو اس نے اپنا پالنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہ جب وہ نکلا ہے, اب اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے, وہ اس کے ساتھ ایماندار ہے, وہ اس گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے, اس کے بچوں کو نہلاتی ہے, اس کے بچوں کو اچھی تربیت دیتی ہے, ان کو اسکول ٹائم پہ بھیجتی ہے, وہ اپنے پردے کا, اپنی حیا کا خیال کرتی ہے, سارا دن عبادت میں ہے. اب وہ جو ظہر سے لے کر فجر سے لے کر ظہر تک کا ٹائم ہے, ان دونوں میاں بیوی کا عبادت میں گزر گیا. اس سے بڑا اور کیا ہوگا, اس سے بڑے اور اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ہوگا ہم پر, کہ ہم ایسی امت میں کہ جہاں پر ہم اپنے فائدے کے کام کرتے ہیں لیکن ہم اجر و ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا. پھر فرمایا کہ من کانا
موسر الآن ینکہو وثم ینکہو فلیس منی، کہ جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اور اس نے نکاح نہیں کیا اس نے مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اب نکاح کی طاقت سے کیا مراد ہے؟ کہ نکاح کی طاقت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بہت دولت مند ہو، نکاح کی طاقت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ سورسز ہوں۔ کیا ہے نکاح کی شرائط؟ کہ ایک عورت کے لیے اور ایک مرد کے لیے، ایک عورت جب نکاح کرتی ہے تو اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ جو شخص جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ مسلمان ہو۔ ہمارے ساتھ طلحہ بھائی تشریف لائے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ عالم ہے کوئی طلحہ بھائی۔ جی طلحہ بھائی السلام علیکم، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ طلحہ ماشاء اللہ، صاحب۔ میں چاہوں گی کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ان کے سامنے بولنا۔ جی طلحہ بھائی آپ ان کو بڑا کریں، طلحہ بھائی کو آپ بات کریں طلحہ بھائی۔ اور دلدار صاحب بھی آئے ہیں، یہ لالا ہے میرے ماشاءاللہ۔ جی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہمارے جی دلدار صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ہم لوگ جو میں نے جو ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا ام رباب بہن کے ساتھ، وہ یہ کیا تھا کہ آج کل جو اگر آپ مورلی طور پہ دیکھیں اور سوشلی طور پہ دیکھیں تو قرآن نے ہمیں جو ہے قید کیا ہے نکاح کے بندھن میں، تاکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اور جو ہماری مورل ویلیوز ہیں وہ فلرش کریں۔ اب کیا ہے کہ اگر آج کے وقت میں دیکھا جائے تو نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے، کر دیا گیا ہے، اور جو فورنیکیشن ہے، ایڈلٹری ہے، زنا ہے، وہ آسان ہو گیا ہے اور بہت بڑھ بھی گیا ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں۔ تو ہم جو ہیں آج جو یہ براڈ کر رہے ہیں، یہ ہم جو اس نکاح کی جو اہمیت ہے ہم اس پہ بہت زیادہ جو ہے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر دلدار صاحب پوائنٹس ہیں تو آپ بتائیے، پھر اس کے بعد ہم طلحہ صاحب کی طرف آتے ہیں، پھر میں بنت آدم کی طرف آؤں گی۔ جی السلام ماشاء علیکم اللہ، بنت آپ آدم۔ لوگوں نے بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، اور آئی تھنک یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو اگر کنٹینیوس آپ لوگ اس پہ گفتگو کریں، اور واقعی ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہم موجودہ دور میں ریسنٹلی اپنی آنکھوں طلحہ سے بھائی کو دیکھ بڑا کر دیں طلحہ صاحب کو۔ تو یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی جس پہ ہمارے علماء کرام بات کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اس کا لازمی چرچا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ نکاح کا جو یہ امی بہن پیش کر رہی ہے کہ اس کو کیسے آسان بنایا جائے۔ لوگوں کے بارے میں آج چونکہ ہم سارے مادہ پرست بن گئے ہیں، مال دولت، جاؤ جلال، اسٹیٹس، اور مطلب ایک لشگری لائف ہونی چاہیے۔ لڑکی بھی یہ سوچ رہی ہے، آج جو 15-16 سال کی لڑکی جب بالغ ہوتی ہے، یا ہمارے بچے ہیں تو وہ بھی کہ کوئی رائلز ہی ملے، پرنس ملے، اور لڑکا بھی سوچ رہا ہے کہ کوئی پرنسز ملے جس کی پیچھے مطلب ہے مال و دولت ہو، تاکہ کچھ حالات ہم پہ آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرے۔ تو میں امی بہن سے کہوں گا کہ یہ جو پوائنٹ ریز آپ کر رہی ہے کہ نکاح کے، کہ تو کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی بات کر لے کہ نکاح کی شرائط کیا ہے، اور کس کس چیز کو شریعت کہتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ جی یہاں پر میں دلدار سن صاحب لوں گا۔ کی اس بات سے ایک اور بات جوڑوں گی ام بہن، وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ پریورٹی ہے، چاہے وہ آدمی کی ہے نکاح کے دوران یا عورت کی ہے، وہ جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ کیا ہے؟ اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی دلدار صاحب نے، لالا نے، کہ ہم لوگ جو ہیں مادہ پرست لوگ ہو گئے ہیں، ہم لوگ جو ہیں اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہم صرف مادی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ایمان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم باقی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجھے پتا ہے، وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بتائیں گی۔ میں صرف ایک جو ہے وہ طلحہ صاحب کی طرف آتی ہوں، پھر اس کے بعد ام بہن کی طرف آؤں گی۔ السلام علیکم طلحہ صاحب، کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم نفیسہ وعلیکم بہن۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، کیسے مزاج ہیں طلحہ صاحب؟ الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ نظر کر دیں اسی ٹاپک کے۔
میرے خیال میں جو سن رہا تھا میں وہ امی بہنا جو کر رہی تھی بہت اچھی بات کر رہی تھی. ہمارے وہ جو بات آپ کر رہے تھے نا نکاح کو کیسے آسان کیا جائے. ہمارے معاشرے میں اب بہت سے لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں جو ہیں بیچارے اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ان کے حالات ہی ایسے ہیں. ہمارے جو پاکستان میں 65% لوگ جو ہیں وہ تھرڈ کلاس ہیں. تو جو جہیز کے بارے میں اور غربت کی وجہ سے وہ نکاح جلدی نہیں کر پاتے آج کل نیکسٹ 6 مہینے سال. لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب آپ کی اولاد حالت بلوغت تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا جلدی نکاح کریں, خواہ وہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا. اگر ان سے کوئی سرزد گناہ ہوگا تو ان میں سے سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ والدین مرتب ہوں گے. بالکل جی, والدین جو ہیں وہ قصوروار ہوں گے کیونکہ اس میں بچوں سے زیادہ والدین کی شرائط ہوتی ہیں. جب بلوغت کی بات کی جو عمر ہے, ظاہر ہے اس میں بچوں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا ہے, اتنا فہم نہیں ہوتا ہے. لیکن جو والدین ہیں, اس ٹاپک پہ اب ام بہن کو لے کر آتے ہیں تو ام بہن جو ہیں اس بارے میں مجھے معلوم ہے کہ بہت ہی زبردست بیان دیں گی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر سائمہ کی طرف اور بنت آدم کی طرف آتے ہیں. جی ام میرا بہن. خیال ہے کہ ہم پہلے ڈاکٹر سائمہ سے اور بنت آدم سے بات کر لیں تاکہ پھر میری بات لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیچ میں رہ جاتے ہیں, تو یہ بات ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میں آپ کو جی جی, ویری ویل سیڈ. جی السلام علیکم بنت آدم صاحبہ. جی بنت آدم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو ایز اے لسنر آتی ہوں اور میں اگر کہوں تو میں تو امّے کی کیا مثال دوں, میں ان کی کسی چیز کے بھی برابر نہیں ہوں. تو جہاں پر مطلب یہ علم کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر حاضری ضرور لگاتی ہوں, ایز اے پبلسٹی ہو جاتی ہے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پر جو ہے. پھر وہی بات ہے کہ اپنا جو فضول براڈ پر بیٹھ کر جو لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو وہ ایسی براڈ کو سنا کریں. تو جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس میں تو یہ ٹاپک اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا ہے, بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر. تو ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے امیر اور غریب بھی برابر نہیں رکھا گیا ہے نا. تو اس کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ پھر جب امیر جو ہیں وہ شان و شوکت میں دن بدن اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں کی کاپی کر کے وہ اپنے مذہب کو ہی بھول چکے ہیں. کہ ہمارے اسلام میں جو ہے نکاح جو ہے کس طرح کیا جاتا ہے, نکاح کی شرائط جو آپ بیان کریں گی امّے جی, اور امّے کی وہ نکاح کی شرائط کیا ہیں, نکاح کس طرح کیا جاتا ہے, اور نکاح کو اتنا زیادہ مشکل کر دیا گیا ہے. اور کوئی شک نہیں ہے, اور پھر بھی گھر کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا تو ایک بیٹی ہی ہوتی ہے, وہ گھر سے نکلتی ہے تو بعض دفعہ پھر وہ مائیں سوچتی ہیں شاید کہ ایک ہی تو میرا سہارا ہے یہ, تو بعض دفعہ وہ اس وجہ سے بھی اس کو لیٹ کر دیتی ہیں. لیکن انہیں بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نا, جو اللہ پاک کا حکم ہے نا, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ پاک کے حکم کی تابعداری کریں اور ہمیں کوئی نقصان ہو جائے, جبکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہو کہ میں جو میرے احکام پر جو چلے گا اس کو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. تو انسان کے اندر کی یہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے ڈر کر خوف کھا کر وہ اس طرح کے قدم نہیں اٹھاتا. ایک مثال ایسی لے لیں کہ ایک ماں جیسے ڈر رہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر رشتہ آ جاتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ لڑکا تو کسی قابل بھی نہیں ہے, تو اگر میں نے اپنی بیٹی یہاں بہا دی, یہاں تک کہ اس کے پاس بعض دفعہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے نا, تو وہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ مطلب اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے تو پھر میری بیٹی تو بہت زیادہ جیسے تکلیف میں زندگی گزارے گی. جبکہ اگر وہ اللہ پہ توکل کرے تو اللہ پاک اس کی نیک اعمال کی وجہ سے اگر وہ دین کے راستے پہ چلیں, نماز قرآن کے پابند رہیں, اللہ کے راستے, تو اللہ پاک جو ہے وہ اتنی ترقی دیتا ہے کہ آگے سے آگے کیسے راستے کھولتا ہے. تو ایسی مثال ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ شادی سے پہلے بہت غریب ہوتے ہیں, لیکن جب وہ لڑکی کسی گھر میں جاتی ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں اور وہ بہت وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت ایک امیر گھرانے میں کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کا خاوند زیرو پر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے توکل کر کے نکاح کو عام کریں, جیسا کہ اللہ پاک نے کہا, حکم دیا ہے.
تو ان چیزوں میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے. دوسروں کو مت دیکھیں, پھر پہلا قدم آپ اٹھائیں گے تو دوسرے اٹھائیں گے نا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں میں بھی ایک کوئی شخص امیر ہوتا ہے, تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنی جب ایسی چیزیں دکھائے گا تو ان کی بہنوں کے دل میں ضرور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا, شرم کھا رہی ہوتی ہیں, ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں ایسے شادی کروں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو خدا را یہ چیزیں مت سوچیں, صرف اللہ کے احکام کو سنیں کہ اللہ پاک کیا فرماتے بہت ہیں, بہترین آپ نے بات اس پر کی. چلنا نا کہ اپنی بہن بھائیوں کو سننا. بالکل. اور یہاں پر میں جی ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں کہ اللہ نے واقعی میں نکاح میں بہت برکت رکھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو رانگ کانسیپٹ ہے ہمارا, وہ ہمیں جو ہے تقسیم پاکستان کے وقت جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا, کیونکہ اس سے پہلے آلریڈی ہمارے بزرگوں نے یہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا کہ جی عورت آئے گی تو جو بیوی آئے گی اسی کی وجہ سے گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے. ایسا ہی کانسیپٹ ہے کہ لیکن اسلام جو ہے وہ نکاح میں برکت رکھتا ہے, نکاح میں برکت رکھی گئی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ مرد کی وجہ سے رکھی ہے, وہ عورت کی وجہ سے رکھی ہے, لیکن نکاح میں رکھی ہے. اور ہماری جو سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے, جیسے ابھی آپ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ کوئی عورت بیاہ کر گئی, اس کے شوہر کی جاب ختم ہو گئی, یا تھوڑے عرصے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم شادی کے بعد جو ہے عورت کے حساب سے نہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ السلام علیکم ایس ایف بٹ صاحبہ, بڑے عرصے بعد آپ دکھی ماشاءاللہ, ویلکم. یہ ہم جو ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ اس کا نصیب ایسا تھا یا ویسا تھا, یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے وہ بھی ہم نے بہت سے لوگوں کے دیکھے. میری خود اپنی پرسنل زندگی ہے, میری جب شادی ہوئی ہے تو میں 19-20 سال کی تھی, تو میرے ہسبینڈ یو ایس میں کینیڈا میں ہوتے تھے, میں یو ایس میں ہوتی تھی. تو جب مجھے پتہ چلا نکاح کے بعد سب کچھ ٹھیک تھا, میرے ہسبینڈ کی بہت اچھی جاب تھی ایز اے پروجیکٹ انجینئر جی ایم میں, جنرل موٹرز میں. تو جب میرا نکاح ہوا اس کے بعد تقریباً جب میں رخصت ہو کے گھر آنے لگی تو اس کے 2-3 مہینے بعد میرے ہسبینڈ کی جاب ختم ہو گئی تھی, اور تقریباً 1-1.5 سال تک ان کی جاب ہی نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد جو جاب ان کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, وہ ایسی ہوئیں کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا الحمدللہ کثیرہ. تو یہ ہوتی ہیں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, یہ جو ہوتا ہے. اور آزمائشیں تبھی آتی ہیں جہاں اب جو میں جا کے سمجھی ہوں, جب ہم میچورٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں تو تب سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا, یہ دراصل اللہ ہمیں پالش کر رہا ہوتا ہے, اللہ ہمیں ریفائن کر رہا ہوتا ہے, اللہ ہمیں اور مضبوط کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اینڈ سو آن اینڈ آن. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو ٹمڈ ہوتے تھے. ٹمڈ مینس جیسے ڈر جاتے تھے, عورتیں ہوتی ہیں نا ایسے ڈر جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھپکلی سے ڈر گئیں, اس سے ڈر گئیں. لیکن آپ دیکھیں جب ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اس کے بعد جب بھی آپ دیکھیں گے نا کہ وہ ہمیشہ ان کو آپ مضبوط پائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ہم لوگ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایسی ہوا کرتی تھی, اب دیکھو یہ کتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے, یہ لڑکا جو ہے یہ تو ایسے ہوا کرتا تھا لیکن اب دیکھو کتنا ماشاءاللہ سے اسٹرانگ ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا امی جی, ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں آپس میں کرتے ہیں نا یہ. بالکل ایسا ہی, بالکل. تو یہ جو ہے یہ سب ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اور جب آپ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں نا اللہ کے اوپر تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا رہتا ہے. بس آپ ڈپینڈنسی شو کر دیں اللہ کے اوپر اپنی, پھر دیکھیں آپ اللہ کے کمالات کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. لیکن جب ہم انڈیپینڈنٹ شو کرتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ, ہاں یہ تو میں نے ہی کیا ہے, میں ہی اس رتبے تک پہنچا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا ہوا تھا, میں یہ تھا, میں کلیکٹر تھا تو میں فلانا تھا, نہیں. فل ڈپینڈنسی جب تک آپ اللہ کے اوپر شو نہیں کریں گے. تو میں اب ڈاکٹر سائمہ کی طرف آتی ہوں. السلام علیکم حمیرہ سدرا, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم آن مائی براڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سائمہ. ہاں جی, تو میرا ذرا
ایک منٹ. بالکل صحیح ہے کہ جو بھی اللہ کے حکام ہیں ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ نکاح سے خوبصورت کوئی چیز نہیں بنائی گئی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا, مطلب یہ دیکھا جائے تو پہلا رشتہ بھی یہی تھا جو بنا تھا, جس میں لائک رشتوں کی جو پہچان ہوئی تھی وہ یہ میاں بیوی سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب چوز کرنے لگو تو سب سے پہلے دیکھو کہ ایمان میں دین میں کیسے ہیں لائف پارٹنرز, تو تب چوز کرو, چاہے وہ وائف ہو چاہے وہ مرد ہو. اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بچوں کی پرورش ایز اے مسلم وومن کون اسٹرانگلی کر سکتی ہے, تو اس طریقے سے اس کو ڈیسیژن. لیکن جو ہمارا پاکستان یا ہمارا مسلم معاشرہ جو آج کل ہو گیا ہے, اس نے نکاح کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بنا دیا. اب اس میں بہت سارے لوگوں کی مختلف, جیسے میں نے ابھی سنا شاید بنتے نے بولا کہ مطلب جو اس میں ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈس بہت ہوتی ہیں, یا ادھر طلحہ بھائی نے بولا کہ لڑکے والے بھی جیسا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں. آن دا ادر ہینڈ سائڈ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے پاکستان میں یا مسلم کمیونٹی میں جو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, وہ ایک بہت ہی جو ہے نا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں ہونے دیتا. جو دو لائف پارٹنرز ہوتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آج تک جو طلاقیں ہوتے دیکھی پاکستان کے اندر, یا جو ایسے ڈیفیکلٹ ٹائم سے سپریشن سے گزر رہے ہیں لوگ, وہ صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے اور ان کو مس گائیڈ کرنے والے ادھر ادھر سے, چاہے لڑکی کے گھر والے ہوں یا لڑکے کے گھر والے ہوں, وہ ایک دوسرے کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو مین یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہ ہو جائے, کہیں یہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے, کہیں اس لڑکی کے یہاں پہ پیر نہ جم جائے. بہت ساری ایسی صورتحال ہے جو یہ میرڈ لائف کو بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ کیا ہوا ہے جس سچویشن نے. تو ہم یہ ہندوؤں سے لے کر آئے, حالانکہ اسلام جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ جب لائک, میں سمجھتی ہوں کہ شادی جو ہے نا وہ نکاح ہی صرف نہیں ہے بلکہ ایک رسپانسبلٹی ہے دو لوگوں کی, جو بیسیکلی ایک سول پروپرائٹرشپ سے اپنی زندگی کے. میں آپ پلیز ذرا میوٹ کریں گے, آپ کی اس سے آواز آ رہی ہے مجھے. یہ سول پروپرائٹرشپ نہیں ہوتی ہے. جب آپ ایک زندگی میں ایز اے سنگل ہوتے ہیں تو آپ ایک سول پروپرائٹر ہوتے ہیں, آپ اپنی زندگی کے سارے ڈیسیژنس خود لے سکتے ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہو. لیکن جب آپ پارٹنرشپ پہ آتے ہیں, جو میرڈ لائف ہوتی ہے وہ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے, اور اس میں دونوں ہی ایکولی رسپانسبل ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس میرڈ لائف کے سیڈ کو, جو ایک بیج بویا گیا ہے جو نکاح سے جو ہے وہ دو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اس کی صرف ذمہ داری یہی نہیں ہے کہ وی آر لائک جو دو بندوں کی نہیں ہے, آپ کو ایک نسل پیدا کر کے اس کو آگے اکارڈنگ ٹو دا ریلیجن اس کو جو ہے اپنے دین کے حساب سے اس کو پیدا کرنا اور پھر اس کو بڑا کرنا اور ایک اگلی نسل کے لیے تیار کرنا, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میرڈ لائف کا نہ ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریلیشن شپ کو حلال کر رہے ہیں, بلکہ آپ یا اپنی نیڈ کو پورا کر رہے ہیں کہ اکثر آپ غلط کوئی کام نہ کریں. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے. میرڈ لائف کا مقصد یہ ہے کہ ایک جنریشن کو آگے لے کر چلنا ہے, اور اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے, اس کو اللہ کے دین کے اوپر, جو انسان ایک مسلمان کی بات کر رہی ہوں. اٹس ناٹ لائک, دیکھا جائے تو نان مسلمس کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ مطلب میرڈ لائف کے اس جو اپنی باہر غلط کام کرنے کی بجائے اپنی چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن مسلمانوں کی اسپیشلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے رسپانسبل پارٹنرز کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ جو جب بھی آپ دیکھیں, اگر کسی آرگنائزیشن میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹیز ہے, تم نے یہ پوری کرنی ہے. لیکن اگر میرا CEO میرے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے یہ والا میرا کام بھی تم نے کر دینا ہے اور یہ فلانے کا کام بھی تم ہی نے کرنا ہے, تو آپ نہ اپنی ڈیوٹیز کر سکیں گے نہ ہی ان کی کر سکیں گے, اور آپ لیک کر جائیں گے. سیم از دا کیس کہ جب آپ اپنی بیوی پہ ذمہ داری باقی پورے خاندان کی بھی ڈال دیں گے اور آپ پوری دنیا کی ذمہ داری اس پہ ڈالتے ہوئے اس کو ایک غلام بناتے ہوئے چلائیں گے, تو آف کورس وہ آپ کی لائف پارٹنر پراپرلی نہیں بن سکے گی. آپ کو اپنی مشکل جس مشکل سے وہ گزر رہی ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گی, کبھی آپ سے شیئر نہیں کرے گی اور شیئر کرنا چھوڑ دے گی. جو میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں اگر شیئرنگ ختم ہو جائے نا, انڈرسٹینڈیبلٹی وہیں پہ لیک کر جاتی ہے, تو وہ ایک رشتہ بوجھ بن جاتا ہے. اور جب شادی بوجھ بننے لگے نا, تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس رشتے کو, یہ وہ والا نکاح نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے.
ٹھیک ہے. اللہ کو نکاح وہ پسند ہے جس میں انڈرسٹینڈیبلٹی ہے, جس میں دین کو پراپرلی لے کر آپ چل رہے ہیں, جس میں آپ اپنے گھر میں سکون کر رہے ہیں, جس میں آپ اپنے ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کی کو سمجھ رہے ہیں پراپرلی, وہ اللہ کا جو ہے نا خوبصورت نکاح ہے. اب یہ جب آپ بات کر دیتے ہیں کہ نکاح اللہ کی پسندیدہ چیز ہے, تو اس کو یہ بھی دیکھیں کہ کون سا نکاح اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. یہی نہیں کہ نکاح کر لیا اس کے بعد باہر جا کے دوسری عورتوں کو تاڑ لیا, ہمیں تو 4 کی اجازت ہے, ہم تو 4 کر سکتے ہیں, پہلی کی ذمہ داری پوری ہو نہیں سکی, باقی 3 کی ذمہ داری پہلی والی جو ہے وہ گھر میں روٹیاں توڑ رہی ہے, ناٹ توڑ رہی ہے, بنا رہی ہے پورے خاندان کے لیے, اور وہ اس کے لیے شادی ایک بوجھ بن گئی ہے. اور اس کو نہ ہی, اچھا میں نے یہ بات نوٹس کی تھی پاکستانی کمیونٹی میں, سب کے ساتھ شیئر کر لو, اپنی بیوی کے ساتھ بات نہیں شیئر کرنی, زبردست. سب کے ساتھ شیئر کر لو, دوستوں کے ساتھ کر لو, کسی کے ساتھ بھی کر لو, لیکن بیوی کو مت بتانا, بیکاز اف یو بلڈ دیٹ ریلیشن شپ ود دا وائف, تو کہیں تم وہی والی جورو کے غلام نہ بن جاؤ. یہ نیگیٹیوٹی, ہر طرح کی نیگیٹیوٹی, اس سے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا ہونے لگا. مومن مسلمان عورتوں نے یہ فیصلے کر لیے, اٹس بیٹر ٹو بی الون. ہم اللہ سے یہ پرومس کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی پاکیزگی کی تو آپ کو گواہی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی ایسا کام غلط نہیں کریں گے جس سے ہم شرمندہ ہوں آپ کے سامنے آتے ہوئے. لیکن ہم نے شادیاں نہیں کرنی ایسے مردوں کے ساتھ جو مسلمان تو ہیں لیکن انہیں پریکٹسنگ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم نان مسلم سے بھی شادی نہیں کریں گے, ہم مسلمان سے بھی بہت سوچ سمجھ کے شادی کریں گے, کیونکہ یہ مسلمان وہ پریکٹسنگ مسلمس تھے. I'm sorry آپ لوگوں کو بری لگے گی میری بات, بٹ جو ہو رہا ہے آپ نے اس کمیونٹی کو دیکھیں تو یہ دھجیاں اڑا دی ہیں. دس از ناٹ اے سیکیور پلیٹ فارم کہ جس میں آپ پراپرلی آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکیں, اور ایک دوسرے کو کے لیے جو نا لائف پارٹنر, سب سے مشکل کام آپ کو پتہ ہے کیا ہے زندگی میں, اپنے لیے ایک صحیح لائف پارٹنر چوز کرنا. ابھی یہاں پہ کسی میری بہن نے کہا کہ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کے پاس پرکس ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. آج کل کی لڑکی الحمدللہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ ایک ایک بات پہ اس کے ساتھ ایز اے گریٹ لائف پارٹنر چل سکتی ہے. لیکن کیونکہ وہ ان کی مینٹالٹی نہیں ہے ان کو اس طریقے سے سیکیور کرنے کی, اور ان کو پھر بھی وہ جتنی مرضی اسٹرانگ ہو نا, میں آپ کو بتاؤں عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے, اس کو سب سے زیادہ محبت اپنے ہی ہسبینڈ سے چاہیے جو مسلمان عورت ہے, اور سب سے زیادہ سیکیورٹی بھی اسی ہسبینڈ سے چاہیے. وہ چاہے جتنی بھی اسٹرانگ ہوگی نا, اگر وہ پہلے سارے کام اپنے کر رہی ہے نا, لیکن جب شادی ہو جائے گی نا, جب وہ نکاح میں آئے گی, تو اس کے بعد ساتھ والی دکان سے بھی کچھ لے کر آنا نا, وہ اپنے ہسبینڈ سے کہے گی کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے پلیز لا دیں. حالانکہ اس سے پہلے وہ کئی دفعہ جا چکی ہے اپنے لیے, جو بھی اس کو ریکوائرمنٹ اس کی چیز تھی وہ لے کر آ چکی ہے. لیکن جیسے ہی وہ نکاح میں آئی, اس کو وہ سیکیورٹی اپنے ہسبینڈ سے چاہیے, وہ رسپانسبلٹی اس کی چاہیے. لیکن وہاں پہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں آئی کانٹ ڈو دیٹ, مجھے اپنا یہ کام کرنا ہے, مجھے وہ کام کرنا ہے. اور سب سے زیادہ بات, کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی پراپرلی, پہلے پوری دنیا کی ضرورت پوری کر لینی ہے, لیکن بیوی کو کہنا ہے تم نے 2 کپڑوں میں گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ ہمارے مسلم معاشرے میں اگر کوئی سفر کر رہی ہے نا میکسیمم, اور جو اچھے مرد ہیں نا, میں کہتی ہوں سلام ہے ان کو, جو اپنی بیویوں کو ایک کوئین کی طرح رکھتے ہیں اور ان کی ہر رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں, 2 3 جابز کرتے ہیں ان کے لیے, ان اپنے بچوں کو سیکیور انوائرمنٹ دیتے ہیں, اور ان کو ایک سیکیور پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ بچے بھی کل کو کھول کے قرآن اور اس کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں, اور ان کو ایک سیکیور اینڈ پرائیویٹ ماحول دے دیں کہ جس سے وہ. لیکن میکسیمم نمبر آف پیپل ہیو بین سفرنگ. ٹھیک ہے, اور نکاح کو یہ بات وہی آ جاتی ہے, نکاح کو یہ تو بڑی ہی کلیئر بات ہے نا کہ اس میں تو کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہوگا کہ نکاح اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. لیکن کون سا نکاح اللہ تعالیٰ کی پسند ہے؟ کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں, ویسے فیری ٹیلز بنانی ہے, لیکن نکاح میں جو عورت یا مرد ہے نا, اس کے ساتھ فیری ٹیل نہیں بنانی. جو اللہ نے ایک پریکٹسنگ پلیٹ فارم دیا ہے کہ اس کو اجاگر کرو. لیکن وہ شہزادوں کی کہانیاں تو دیکھنی ہے, وہ جو سر شہزادیوں کی کہانیاں تو دیکھنی ہے, 4 کے خواب آنے ہیں, لیکن جو اللہ نے ایک دیا نا, اس کو بھی پراپرلی رسپانسبلٹی کے ساتھ نبھانا نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور پھر آ جا کے کہنا ہے کہ جی اچھا حق مہر کا بول دو, حق مہر کا بولو گے نا آپ اس کو, تو کہ ہماری نا, میں نا 50,000 کماتا ہوں تو میں کیسے حق مہر دے سکتا ہوں, مطلب میں 50,000 لکھوا لو میرے سے, لیکن جہیز میں لے کر آنا کوئی 15-20 لاکھ کا سامان, اور اس میں گاڑی ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کا حساب ہوتا ہے. اور ان کو یعنی امریکن کینیڈین ان کو لڑکی بھی چاہیے. پاکستان میں جی آپ کو بتاؤں میں
लड़की बाहर होनी चाहिए, पहली शर्त है, जो लोग सेटल्ड नहीं है। अगर बाहर की है तो सो बिस्मिल्लाह, बेटे उनके निकम्मे वहां बैठे हुए हैं, पूरी रात यहाँ पे कहीं टिकटॉक पे बैठे होंगे या यूट्यूब पे बैठे होंगे, कहीं बैठे होंगे, लेकिन सुबह देर से सोएंगे, सुबह जनाब 12 बजे 1 बजे उठेंगे, उस पर जगह कि शहजादा उठ गया है इसके लिए पराठा बनाइएगा प्लीज। कमाना है कोई नहीं, गेम में आना नहीं है, लेकिन 4 निकाह करने हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि जो एक VVS आए नहीं ना, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म, एक चीज यार, एक कर लो, उसको ही निभा लो। नहीं अच्छा, फिर बाकी रही दूसरी तीसरी चौथी शादी की बात, पैसे कोई नहीं है लेकिन दूसरा करना है जनाब, वो अंजलिना जूली होनी चाहिए। अरे यतीम के साथ निकाह करो, किसी बेवा के साथ करो, किसी तलाक याफ्ता के साथ, दीन तो इसको कहते हैं। पर नहीं, वो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हलाल करके काम करो, इसलिए वो हमें नजर आ गई, हमें पसंद आ गई, सो वी नीड हलाल। बट बाकी सारा कुछ हराम करना है, सारा कुछ हराम करना है, लेकिन 4 शादियां हलाल है। सो दैट इज काइंड ऑफ कि पसंदीदा निकाह के बारे में बात करें। ये आपको मैं लिख के देती हूँ, ये हिंदुओं से ले आए हैं। इनको अपनी माएँ खुश रखवानी है, अपनी खालाएं खुश रखवानी है, अपनी नानियां दादियां खुश रखवानी है, पर बीवी खुश नहीं रखनी। दैट्स इट, ये मैं कहूंगी। और मेरे पास और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं आप लोग को बोलूंगी नहीं, अभी आप अपना मैं बस ज़ख़ीरा करूंगी। सेफ रखें, मैं बस इंशाल्लाह करूंगी, आगे काम आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, और बहुत ही ज़बरदस्त। वो इसलिए क्योंकि ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का। हम जो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं या लोग जो यूरोप में रह रहे हैं, आपने फुल जो है वो उन माशरे की, हमारे माशरे की जो है अक्कासी की है कि वाकई में ये अलमिया है कि यहाँ पर जो हड हराम टाइप के लड़के होते हैं, उनकी शादियाँ जो है पाकिस्तान से बेहतरीन क्वालिफाइड लड़कियाँ होती हैं और उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं, वो आके यहाँ पर पिसती हैं। और ये भी है कि मर्दों के साथ भी धोखे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मर्दों के साथ भी धोखे हो रहे होते हैं और उनकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है। अब ये नहीं है कि खाली दूरबीन आपने अपने वो लाजमी वो डालने होते हैं, उसमें सिर्फ अरबी आनी चाहिए। नहीं, हम सारे अजमी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अभी हमें अरबियों की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे सही बात है, मुझे अरबी आती है, मुझे पढ़नी आती है प्राउड अजमी जी, एंड वी आर प्राउड टू बी अजमी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जैसे ये बात बिल्कुल आपने सही फरमाई कि बेहतरीन मर्द वही है जो अपने ख़ानदान की, अपने घर की, अपनी बीवी बच्चों की, उसके साथ साथ अपने माँ बाप की भी ऑफ कोर्स ज़िम्मेदारियों को उठाता है। और बेहतरीन औरत भी वही है जो अपने मर्द के साथ शाना बशाना चले, जो चटनी के साथ रोटी भी खा ले, और जो है गोश्त के साथ जब वो रोटी खिलाए तब भी अल्लाह ताला ऐसा नसीब साथ में ही जोड़े रखे। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। और अभी दिलदार साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त लाला ने कमेंट किया था कि जब से इनकी शादी हुई है तो उन्होंने आज तक अपने जूते कपड़े भी ख़ुद नहीं ख़रीदे शादी की बात। तो ये यानी इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सारी अथॉरिटी जो है अपनी वाइफ को दी हुई है, और मर्द ऐसा ही होना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अगर शौहर के बारे में कहूँ तो मैं अपने आप को, मेरे शौहर ने मुझे मलकाओं की तरह रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। उन्होंने अपनी माँ को भी मलका की तरह ही रखा हुआ है, अपनी बहनों को भी मलका की तरह ही रखते हैं वो। बेहतरीन मर्द वही है जो शादी के बाद सारे रिश्तों को बैलेंस करके चले। ये ना हो कि जी एक तरफ का पलड़ा भारी है और एक तरफ का नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 कसीरा, मैं बहुत खुश नसीब औरतों में से हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बेहतरीन शौहर अता फ़रमाया। और मैं खुश नसीब इस लिहाज से भी हूँ कि बेहतरीन बाप अता फ़रमाया, बेहतरीन भाई अता फ़रमाया अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो ये एक बहुत बड़ा एहसान है मेरी ज़िंदगी के ऊपर मेरे रब करीम का। जी माफिया राज साहब आए हैं तो इनसे भी थोड़ा कर लें। ये भी अज़दवाजी ताल्लुक़ में अभी नए नए ही बंधे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज सारे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਖਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਚਲੇ? नहीं ਅਸੀਂ तो ऐसी इस टाइप की गल्लां करते हैं, पर तुसी लेट आए हो। ਤੁਹਾਡੀ शादी अभी हुई है चंद माह पहले, तो ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी शादी को तो 25 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माशाल्लाह से दूसरी है। तो बात ये है कि जो
عورت ہوتی ہے نا عقل مند سمجھدار عورت جس کو کہتے ہیں، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کا شوہر جس وقت گھر آئے نا، وہ گھر میں پاؤں رکھتے ساتھ وہ جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کو محسوس ہوگا میں جنت میں آ گیا، وہ ہوتی ہے بیوی، اس کو کہتے ہیں شریک حیات۔ اب ایک بندہ مسکین گھر آتا ہے آگے بیگم صاحب وہ بڑی چادر لے کے انہوں نے سر کو باندھا ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے یار میں باہر ہی ٹھیک سے۔ تو سمجھدار عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہر قسم کی آزمائش میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ سٹارٹ میں بیوی کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنی آزمائشوں میں کھڑی ہوں اور اس کا ساتھ دے رہی ہوں تو یہ میرا احساس نہیں کر رہا، مگر وہ مڈل میں اور اینڈ میں وہ عورت خود کو جو ہے نا، جیسے آپ ابھی کہہ رہی ہیں، وہ عورت خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہے کہ یہ مجھے ملکہ کی طرح، ماں کو ملکہ کی طرح، بہنوں کو شہزادیوں کی رانیوں کی طرح رکھا ہوا۔ تو پھر اینڈ میں آ کے عورت کو جو ہے نا، وہ جب مرد سکسیس کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ اتنی اسٹرگل اس نے میرے لیے اور میرے ساتھ ازدواجی زندگی میں جو بچے ہیں ان کے لیے کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے یہ۔ لیکن یہ اس میں عورت کا ظرف دیکھنا ہے اور اس میں مرد کا بھی ظرف جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا ہے۔ تو یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی معافیہ بھائی، لیکن آج آپ نے بہت ہی اچھی بات کر دی۔ یار میں اتنی اچھی باتیں کرتا ہوں، ایسے تو نہ کہا کرے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ چلے مذاق میں کہہ رہی ہوں، بھائی بہن کا تو چلتا رہتا ہے۔ جی ام رباب صاحبہ، جی عرض کیجئے۔ جی بہت شکریہ، بڑی خوبصورت سب نے بات کی ہے ماشاءاللہ۔ میں میرا کویشچن لے لے، اس میں ایڈ کر لے، یہ بھی ہمارے جو ریسنٹلی معاشرے کی بات کروں گا یا میں اپنی جو ہماری کاسٹ ہے پشتونوں میں، ہم ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کزنز میں شادی کرتے ہیں نا، یعنی میں نے کزن سے شادی کی، اپنی بہن کزنز کو دے دی۔ اب کچھ میڈیکلی وہ پرابلمز بھی آتے ہیں، فار ایگزامپل اولاد نہ ہونا، تو پھر اس وجہ سے یہ تو کیا شریعت اس کے بارے میں، شریعت تو میرے خیال میں صاف ہے، اگر فرض کر لے ایک آدمی کا ایک ہی اولاد ہو گیا اور 15-16 سال سے اس کی شادی کو ہوئی، وہ دوسری اولاد کا خواہشمند ہے، لیکن میڈیکل ایشوز کی وجہ سے اس کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ اور افزائش نسل سے قاصر ہے، تو اس پہ بھی آپ بات کریں تو کیا اس مرد کو پھر وہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چپ کے شادی کر لے، اور اگر چپ کے کر لے جھار کریں گے تو ادھر جو اس کی بہن اس کی کزن پہ ہے تو پھر وہ بھی، حالانکہ اس کی اولاد بھی ہے، تو اس کے ساس و سر کہیں گے کہ اس نے تمہاری بہن پہ دوسری شادی کی ہے، یہ دلدار خان نے، تو آپ بھی اس کی بہن پہ دوسری شادی کر لے۔ تو یہ چیز ہی بھی آ رہی ہے، تو کیا وہ پھر چھپ کے کر سکتا ہے شادی اور اپنی وائف کی حقوق بھی فائنینشلی وہ اسٹیبل ہے اور حق ادا کر سکتا ہے، مطلب ہے، تو اس چیز پہ بات کریں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جی ام رباب صاحبہ کو ہم لے کر آتے ہیں یہاں پر۔ صرف میں دلدار بھائی ایک بات کلیئر کر دوں کہ نکاح کا جو مطلب ہے نا وہ ہے اعلان، تو نکاح کبھی بھی چھپ کے نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح کا مطلب ہے اعلان، تو آپ اعلان کر کے کریں نا۔ جو شادی ہے، بیاہ ہے، تو اسلام جو ہے نا چھپ کے نکاح کرنا کو کنڈیم کرتا ہے۔ اور باقی مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ام رباب صاحبہ جو ہے اس کا تفصیل سے جواب دیجیے۔ جی پلیز ام رباب صاحبہ۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ سب نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن یہاں پر میں صرف یہاں پر سورۃ الروم کی آیت نمبر میں پیش کروں گی آپ کے سامنے 21، کہ نکاح جو ہے، ابھی ہم نے ضرورتوں کے اوپر بھی بات کی، ابھی ہم نے معاشرے کی جو برائیاں تھیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا، ہم نے اپنی کوتاہیوں کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں سے بنی نوح سے مخاطب ہیں،
اور اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں سورۃ نساء کی پہلی جو آیت ہے اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرتے رہو، وہ ذات پاک پیدا کیا اس نے تم کو نفس واحدہ سے، اور پھر بنائے اس سے جوڑا، اور پھر بکھیر دیا تم دونوں سے بہت زیادہ مرد اور آدمی۔ اب ایک یعنی جو ایک نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا بنایا اس میں رجالن اور نساءن کہ کچھ مرد اور عورتیں یہ بہت زیادہ بکھیر دیے۔ اب جو ازواج کا زوج کا جو ہے آگے قرآن کریم میں سورۃ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے اور ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ ابھی ہمارے دلدار بھائی نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی، سائمہ جی تھیں، بنت آدم تھیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مین جو ایک دوسرے کا ساتھ رکھا وہ رحمت اور مودہ، کہ یہ جو ازواج ہے ان میں دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک محبت کا اور ایک دوسرے کے لیے رحم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے انس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ جیسا کہ ابھی دلدار بھائی نے ایک پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے جو خاندان ہے یا ہمارا جو گھرانہ ہے وہاں پر خاندان میں شادیاں کی جاتی ہیں، ہم باہر نہیں مطلب کرتے شادیاں، اور ان کے فائدے بھی اور اس کے اوپر انہوں نے ان کے نقصانات کے اوپر بھی بات کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ایک جوڑا جو ہے یہ مودہ یعنی محبت اور رحمت کے بل بوتے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ سائمہ جی نے ابھی جو بات کی تھی کہ ہم نے لالچی ہو گئے ہیں، ہم لوگ بڑے ڈیمانڈڈ ہو گئے ہیں، ہم لوگ اس طرح سے ہو گئے ہیں، تو یہاں پر ایک پہلو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مٹیریلسٹک ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی ہیں۔ اب اگر آپ اپنے بچے، اب جیسے میں اپنی 3 بیٹیاں ہیں، اب میں اس میں بڑی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے اس کے مزاج کو دیکھنا ہوگا۔ میری بچی جو ہے وہ کس مزاج کی ہے، وہ کیسی چیزیں پسند کرتی ہے، اس کو کیسے لوگ پسند ہیں، وہ مٹیریلسٹک ہے کہ نہیں، یہ ہماری فطرت میں موجود ہے۔ اب جیسے کچھ لوگ ہیں وہ بالکل پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو ہیں اس پہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں لالچ نہیں ہے، آپ کو اپنی جو بچی کا معیار ہے، جو اس کی سوچ کا معیار ہے، جو بچی یا بچے کی اس چیز کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو لالچ نہیں کرے، لڑکی جوان تھی، ہمیں جس طرح کا لڑکا ملا ہم نے کر دیا، کیونکہ مودہ اور رحمہ جو ہے یہ اسی صورت میں محبت قائم ہوتی ہے جب آپ دوسرے کے لیے آرام کا باعث ہوتے ہیں۔ محبت جو ہے یہ ہے کیا؟ کسی نے کسی سے پوچھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، تو نے کہا کہ بڑی سوکھی جی گل ہے، محبت کوئی مشکل گل تو نہیں ہے، کہ جیدی پیڑی گل بھی چنگی لگے وہ محبوب ہے، تو یہی محبت ہے کہ جیدی پیڑی گل بھی چنگی لگے وہی محبوب ہے، وہی محبت ہے، وہی پیار کردا ہے انسان۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کے نزدیک معیار محبت کا ایک ہے۔ اب میں نے بہت ساری بچیاں معاشرے میں ایسے دیکھی، وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو ینگ لڑکا نہیں چاہیے، ہمیں میچور لڑکا آدمی ہو، بے شک وہ بڑا ویل سیٹلڈ ہو، ہمیں الگ رکھ لے، اس کی بیوی بھی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی بات کی ہے
میں نے ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے کہا کہ نہیں ہماری سوچ کے مطابق ہونا چاہیے، جس کے ساتھ ہماری ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جو ہماری سوچ کے مطابق ہو۔ تو یہاں پر ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اسیسمنٹ کریں۔ ہمارے معاشرے میں شادی دو لوگوں کی نہیں ہوتی، دو خاندانوں کی ہوتی ہے۔ شادی جو ہے وہ ہم لوگ ایک اپنے سٹیٹس اور دو خاندان کے ساتھ ایک ناطہ جوڑتے ہیں، جس میں ہم لوگ لڑکا بھی اور لڑکی بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شرائط کے اوپر زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ سسرال میں خوش نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھ رہی ہوتی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو ہمیشہ مس کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کے کہنے پہ مجھے کر دی ہے، اور اس کی جو اپنی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہے، جو اس کی اپنی چاہت ہوتی ہے، اس کا پیرنٹس خیال نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکا یا لڑکی ان کی ماں باپ کو ان کی نیچر کے اوپر بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی رکی بہن نے یہ بات کہی کہ ایک لڑکا بے روزگار ہوتا ہے اور اس کو جو ہے ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھی اب اس کی ہم نے شادی کرنی ہے، کوئی باہر دی لڑکی دیکھو یا باہر جائے گا محنت مزدوری کر کے اپنا مطلب کر لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر جو ہے قائم مقام رکھا گیا ہے، اس کو جو ہے اس کا سپورٹر بنایا گیا ہے کہ بھئی تم جو ہو تمہارے ساتھ یہ عورت جو وابستہ ہے اس کی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو قوامون فرما دیا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالہم، کہ اب ان کو فضیلت جو اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں، جو ان کو قائم مقام کھڑا کر رہی ہیں، جو ان کو درجہ ان سے ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا برابر ہی ہے، لیکن بعض کو بعض کے اوپر جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عورت کا درجہ اس سے کم ہے، لیکن اس کو درجہ اس لیے دیا جا رہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے اوپر خرچ کرے گا۔ اب دیکھیں معاشرے میں اس لڑکے کا جس کی مطلب ماں جو ہے وہ محض اس لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو سپورٹ کرے، تو گویا کہ اگر وہ قرآن کو جانتی، اگر وہ اسلام کے بارے میں سمجھ رکھتی، تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ نہیں تم اس چیز کے اہل نہیں ہو کہ تم کسی عورت کی ذمہ داری اٹھا سکو، تمہیں ایک خوددار آدمی ہونا ہے، تمہارا درجہ اس وقت بلند ہے جس وقت تم بما انفقو، کہ جب تم اس کے اوپر خرچ کرتے ہو، جب تم اس کا مہر ادا کرتے ہو، جب تم اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو، جب تم اس کا نام نفقہ پورا کر سکتے ہو۔ ادروائز مرد کا درجہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خواتین کے لیے کیا فرما رہی ہے کہ اور مرد کے لیے ایک چیز رکھی ہے یہاں پر، تمام جو میری بہنیں ہیں وہ یہ چیز دیکھیں کہ مرد کو جو فضیلت ملی ہے اس سبب ملی ہے کہ وہ اس کی ضرورتوں کا خیال کرے، وہ اس کے نام نفقے کا خیال کرے، وہ اس کا مطلب احساس کرے، اور اس کے ساتھ مودہ اور رحمہ یہ دونوں میں اس وقت ہوگی جب ایک عورت کے اوپر مرد خرچ کرے گا۔ جب عورت مرد کے اوپر خرچ کرے گی تو نہ تو مودہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے عین فطرت کے اوپر جو ہے انسان کو پیدا کیا، اور اس فطرت کو مثال کے طور پہ کہ میں ایک پینٹنگ بناتی ہوں، اب مجھے پتا ہے کہ میں نے اس میں ونسر کے کلر یوز کیے ہیں، ان کی کیا کوالٹی ہے، یا میں نے ڈولوراما سے لا کر کوئی پینٹ یوز کیا تو مجھے اس کی تمام چیزوں کا پتہ ہوگا کہ یہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ رنگ فیڈ ہو جائیں گے، میں نے اس کو پالش نہیں کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی
اور اللہ تعالیٰ نے جب اس میں مرد اور عورت کو ازواج فرما دیا تو ایک دوسرے کے لیے پہلی شرط مرد کی عزت کی کہ اگر مرد عورت سے عزت چاہتا ہے، اگر مرد عورت سے رسپیکٹ چاہتا ہے، اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر میں آئے تو اس کی بیوی جو ہے اس کو بہت اچھے سے ویلکم کہے، اگر مرد چاہتا ہے کہ وہ سر پہ دوپٹہ باندھ کے 100 بیماریوں کا بہانہ کر کے نہ لیٹے، تو پھر اس کو کرنا کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، پھر اپنے مال میں سے اس پہ خرچ کرنا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ آگے عورت کے لیے فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے 4 چیزیں رکھی ہیں۔ مرد کو نہیں کہا کہ وہ شکل کیسا ہو، اس کی تعلیم یہ ہو، وہ مطلب اس طرح سے ہو، مرد قوام ہو، غیرت والا ہو، اس کو اپنے گھر کی حفاظت کرنی آتی ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ جو میں نے لے کر آ رہا ہوں اس کی عزت رکھنا، اس کا نام نفقہ رکھنا، اس کو معاشرے میں ایک بہترین انسان بنا کر پریزنٹ کرنا، یہ مرد کا کام ہے، اس لیے وہ قوام ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے اوپر وہ خرچ کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے مانگتی پھرے، وہ اپنے ماں باپ کے گھرانے کے اوپر نظر رکھے، وہ اپنے دوست احباب سے ادھار لیتی پھرے، یہ مرد نہیں ہے۔ پھر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی جو صفت رکھی، جو عورت کی خوبصورتی کی، جو عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ فَالصَّالِحَاتِ، کہ نیکوکار ہو۔ اب نیکی ہے کیا؟ اب قرآن کریم میں نیکی کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تم زاہد ہو سکتے ہو، عالم ہو سکتے ہو، بڑے فصیح و بلیغ ہو سکتے ہو، بڑے تم جو ہے پرہیزگار ہو سکتے ہو، متقی ہو سکتے ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لیکن تم نیک نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، وہ نیک ہے۔ اب نیکوکار عورت کون ہے؟ نیکوکار عورت یہ ہے کہ اس کا شوہر ہے، معاشرے میں کتنے ہی خوبصورت مرد ہوں، کتنے ہی دولت مند ہوں، کتنے ہی وہ اعلیٰ سٹیٹس کے مالک ہوں، لیکن عورت کہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ وہ اس کے لیے اپنی عزت کو، اپنے ایمان کو، اپنے گھر کو اس کے لیے پابند کر لیتی ہے کہ میری نگاہ، میرا جسم، میرے الفاظ، میری محبت، میرا پیار، میری آنیسٹی، میری تمام چیزیں اس مرد کے لیے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہش، مثال کے طور پر کہ وہ ایک مووی دیکھ رہی ہے، اس کو ایک ہیرو جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ کہتی نہیں اس کو بند کرو، میرا میاں بہت اچھا ہے، میں کسی مرد کی تعریف کیوں کروں، میں کسی مرد کو کیوں دیکھوں۔ اس کو باہر کو اچھا لگتا ہے، اپنی نظر پیچھے کر لیتی ہے کہ میرے میاں جو ہے، میں جس کی امانت ہوں، میرے لیے بہترین وہ ہے۔ تو یہ ہے صالحات، یہ ہے نیک عورت۔ اب دوسری جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قانتات، کہ فرما برداری کرنے والی، میاں کا خیال رکھنے والی، اس کی بات ماننے والی، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والی، اس کے ساتھ کھڑی ہونے والی، اس کی تابع دار، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے والی، اس کی تعریف کرنے والی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ عورت کی جلد خوبصورت نہیں ہے۔ مرد کے لیے وہ کہاوت ہے تینوں کھوتی تے بھی کپڑا پا دو نا لال تی انہوں بھی بڈھی سمجھ کے وہ دی بھی پوجا کرنے لگ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے عورت سے محبت کرنے کی، اس کو خرچ کرنے کی۔ آپ عورت کے پاس جتنا مرضی ہو اس کے اندر خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، جس طرح کہ ایک مرد جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے وہ ایک خسرے نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیڈیز تو اسی کے اوپر پیسے پھینکی جا رہا ہے، انہیں بھی اللہ نہیں جاتا، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہجڑ ہے، یہ تو جو خسرا ہے، تو لیکن اس کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ اس کو کھانا نہیں پکا کر دے گا، وہ اس کو ایک اس کی نسوانیت جو اس کو نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر خرچ کر دیتا ہے۔ اچھا عمر رباب صاحبہ، یہاں پر دلدار خان صاحب نے، لالا نے یہاں پر سوال کیے ہیں 2، جی تو میں آپ کے My sister, I will you with my
پارٹنر میری ساتھ آپ سمجھ کی نا میری شریک حیات بھی ہے، تو کیا شوہر کی اجازت کے بغیر جو ضروریاتی زندگی ہے، کپڑے پہننا یا اچھی جگہ پہ کھانا کھانا، اس کے علاوہ بے دریغہ خاوند کی دولت کو خرچ کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے یا اس کو اجازت ہے کہ وہ جیسے چاہے خاوند کو انفارم نہ کی ہوئی بھی وہ کسی کو لاکھوں دیں اپنے فیملیز میں، اس میں اس پہ اسلام کی شریعت کیا کہتی ہے؟ جی جی آگے اسی کے اوپر ہم بات کر اور رہے ام ہیں. رباب صاحبہ 2 سوال اور ہیں. جی جی ایک سوال یہ ہے کہ وٹا سٹا شادی کے بارے میں بھی بات کر لیں اور کزن میرج کے بارے میں، اور ایک اور سوال ہے کہ نکاح کے لیے کمرہ ضروری ہے یا علیحدہ گھر، کیونکہ ڈیمانڈ کرتی ہیں خواتین بھی، اور ظاہر ہے ایک گھر میں 2 بیویاں تو نہیں رہ سکتی ہیں. اور ایک اور سوال تھا ہاں چلیں وہ انہوں نے خود کر دیا دلدار خان صاحب نے. تو یہ 3 سوال ہیں جی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے لائک لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں بیاہ کے اور دیور بھی ادھر ہی موجود ہوتے ہیں، سسر بھی اور سارے وہ جو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ لائک ہاؤ ٹو مینٹین دیٹ کائنڈ آف جوائنٹ فیملی سسٹم لائک؟ جی یہ اچھا ساری اب شریعت کے یہاں تقاضے پر جی. جو آگے آپ ہی لوگوں کے جواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، پورے طریقے یہاں پر بیان فرما دیے گئے ہیں. آپ کو زندگی گزارنے کیا، آپ کو پیدا ہونے سے لے کر، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم غیر مذکور تھے، تمہارا ذکر ہی نہیں تھا کہ تم کچھ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مذکور بنایا، تمہاری شناخت بنائی، اس وقت سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کا اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظاتن، حفاظت کرنے والی، جیسے ابھی دلدار بھائی نے سوال کیا تھا. اب حفاظت کس چیز کی؟ حفاظت جو کچھ یعنی عورت ہے اس کی جو جسم ہے، اس کے جو ایموشن ہے، اس کے جو جذبات ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، جو اس کی پراپرٹی ہے، جو اس کے شوہر کے اثاثہ ہے، اس کی اولاد سمیت، ان سب کی حفاظت کرنے والی، صرف ایک چیز کی نہیں، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی. یہ میرے میاں کی چیز ہے، وہ میری اپنی ہے، اس کو اپنے میاں کی، یعنی جیسا کہ ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی مودہ و رحمہ، کہ مودہ ہو کہ وہ میاں کو احساس ہو کہ اس سے زیادہ کوئی مجھے چاہ نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی مجھے محبت نہیں کر سکتا، اور رحمہ قصہ ہے وہ کہ یہ میری کسی چیز کو ضائع نہیں کر سکتی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت کی، اپنے جسم کی، اپنے میاں کے مال کی، اس کے خاندان کی، اس کے بچوں کی، اور اس کو حافظات، یہ ہے وہ خوبصورت عورت. اب جیسا کہ للغیب بما حفظ اللہ. جی 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 یہاں پر جو ہے ہم لوگ سوشل پہ بھی بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ نے مطلب ہمیں ون سائیڈڈ اسٹوری بھی بتانی ہے جو کہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے، اور جو دوسری طرف کے بھی جو اصول ہیں جو اس میں بھی شریعت ہمیں سکھا رہی ہے. اب کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے، کیونکہ یہ بڑا ویسا ٹاپک ہے، واسٹ ٹاپک ہے، ورائٹی آف پیپل جن کی شادی ہوتی ہے، ورائٹی آف تھاٹس ہوتی ہیں، ورائٹی آف مینٹالٹی ہوتی ہے، جس میں ذہن مل بھی نہیں پاتے ہیں میاں بیوی کے آپس میں. تو کچھ بیویاں بڑی مجبور ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں جو صحیح سے پورا بھی نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن باہر اپنے دوستوں یاروں پہ بڑی ہی وافر مقدار میں جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں دل کھول کے. تو اس میں بیوی جو ہے وہ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہتی ہے، مدد بھی کرنا چاہتی ہے گھر چلانے کے علاوہ. تو اس میں اگر وہ شوہر کے یا تو پیسے نکال کے خرچ کرے یا اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرے، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ اس کو جا رہا ہے نا، اب ہو جاتا ہے فیملی ہے تو زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے جو ہمیں صحیح بخاری سے جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ عورت وہ کر سکتی ہے اگر اس کا شوہر واقعی میں ظالم ہے اور ایسا معاملہ اس کے ساتھ رکھتا ہے کہ اس کو تکلیف ہے، تو عورت
उन उस पे जो है वो कर सकती है, हमें हदीस से मिलता है। देखिए, सबसे पहली जो मर्द को कव्वाम बोला अल्लाह ताला ने कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, के मर्द जो हैं उनको कायम मुकाम रखा है औरत के, उसको मुहाफिज बनाया है उसका, बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़, कि बाज़ को अल्लाह ताला ने बाज़ के ऊपर फजीलत दी है। अब मर्द की जो फजीलत अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, कि वो अपना माल खर्च करता है उसके ऊपर, यानी उसके नाम नफ़का का ख्याल रखता है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसकी ख्वाहिशों का ख्याल रखता है। अब जैसा कि अभी ये जो आपने फरमाया कि वो अपने घर में तो उस तरह खर्च नहीं कर रहा, लेकिन बाहर जो है वो बड़ा सखी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतरीन। अब एक शख्स जो है वो अपने दोस्तों में बैठा पैसे लुटा रहा है, और बीवी जो है वो चने की दाल पका कर बैठी हुई है। अब वो कह रही है कि अगर यहाँ पर सलाद होता तो बड़ा अच्छा हो जाता, अब उसके पास सलाद के लिए पैसे भी नहीं, और बाहर तो ये तो बदयानती है मर्द की। मर्द को सबसे पहले अपने अहले अयाल का, उसके नाम नफ़का का, उसकी ज़रूरतों का, उसकी ख्वाहिशों का, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, वो फिज़िकल हो या वो जो है वो उस फाइनेंशली हो। अब जिस वक्त एक औरत जो है वो उसकी हिफाजत करती है उसकी चीज़ों की, तो अब जैसा कि क्या वो लाखों रुपया उसके पास आता है तो वो दे सकती? हाँ, अगर उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको मिला है, या वो जो है वो खुद मतलब कोई अर्न कर रही है, कुछ का बिजनेस है या कुछ की जॉब है, तो अपने पैसों में से वो दे सकती, लेकिन अपने शोहर के पैसों में से वो अपने मियाँ की इजाज़त के बगैर नहीं दे सकती। हाँ, अगर बाज़ टाइम शोहर है वो कुछ पैसे घर छोड़ गया है और कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है और वो उसको इस्तेमाल कर लेती है, और आते हैं तो उसको बता देती है कि हाँ ये चीज़ जो है, लेकिन उसको चोरी करके या उसको इस तरह की उसको इजाज़त नहीं। बिल्कुल। और सीएन मेरे ख्याल में यही होता है कि जो भी पैसा अपनी बीवी को मर्द दे, तो उसको ये इजाज़त, इस तरह की इजाज़त दे कि तुम घर के लिए, बच्चों के लिए जो भी तुम्हें बेहतर लगे, या तुम्हें सदका खैरात करना है या कुछ भी इस तरह करना है, जो वैलिड चीज़ें हैं जो इस घर के लिए वैल्यूएबल है, वो तुम कर सकते हो। इजाज़त दे देने से फिर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हदीस। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपकी। और ये दिलदार खान साहब ने ये लिखा है, चैरिटी की बात करें दिलदार साहब। जी हाँ, एक तो ये है ना कि देखो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, एक मतलब अल्लाह माफ़ करे कि एक एलीट क्लास में आप डिफरेंट से कि आप अपनी ज़ौजा को VIP रॉयल लाइफ देते हैं, गाड़ी, नौकर, वो लॉन्ड्री से कपड़े, इवन फीमेल्स मेल्स के सारे आना इस्तेमाल करना, फिर उसके बाद उसकी मेंटेलिटी दीनी टाइप की हो, और वो खावन से पूछे बगैर जो उसके रिलेटिव्स है उसको लाखों रुपए देना, या 50 लाख या 7 लाख या 1 करोड़ की देना, उनके लिए कारोबार बिजनेस शुरू करना, और बाद में पूछा जाए तो वो कहे कि मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर दी। तो इसके बारे में तो फिर खामोशी किया इख्तियार कर लेते हैं कि बगैर पूछे, या किसी की ऐसी चलो 1000 2000 या 1 लाख 2 लाख। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस पे अगर फिर एक आदमी गिला करे कि बगैर खान की इजाज़त एक औरत 2 करोड़ रुपए किसी चैरिटी को दे दे, तो आपने कहीं ऐसा सुना होगा? वी आर लिसनिंग बोथ। अल्लाह अकबर। देखिए, यहाँ पे मैं भी पढ़ रही थी बात करना चाहूँगी कि मतलब अभी कुछ दिन पहले आप ये सारी चीज़ें सुन रहे होंगे कि मैंने फलां को इतना कर दिया, फलां ने कहा कि मेरे बाप ने हमें इतनी सपोर्ट की, या फलां की। तो अब ये देखें कि मैं अपने शोहर की आमदन में से नहीं करती, ठीक है, लेकिन मेरी जो पेंटिंग्स में जो मैं कमा रही होती हूँ वो मैं बहुत कम अपनी ज़ात के ऊपर भी खर्च करती हूँ, ठीक है। झगड़ा जी 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 दिलदार भाई, क्या फरमाया आपने? झगड़ा ही हो गया जी।
تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی پینٹنگز میں سے جو بھی میں ارن کرتی ہوں یا تو میں ان کا ہدیہ لیتی نہیں ہوں. مطلب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو یہ بول دیتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ہدیہ دیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے مٹیریل دے دیجیے گا میں بنا دیتی ہوں. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ ابراڈ میں بیٹھے ہیں, یہاں پر اذان کی آواز نہیں ہے, یہاں پر اس طرح سے ماحول نہیں ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ہر گھر میں کم از کم جو ہے وہ پڑھنے کا قرآن کریم کی اگر فرصت نہیں ہے تو کم از کم دکھنے میں ان کو کچھ نہ کچھ نظر آئے اور وہ دیکھ کر ہی اس کو جو ہے ان کا جو ہے اس کو پڑھ لیں. تو یہ میری ایک نیت ہوتی ہے اس طرح کی. تو اب یہ ہے کہ میری پینٹنگس لاکھوں ڈالرز میں بھی جاتی ہیں, 5-7 ہزار میں بھی چلی, ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کی ہے, لوگ اس کو کتنا پیار کر محبت سے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں میرے نہ تو کبھی شوہر نے مجھے یہ کہا کہ یہ آمدن مجھے چاہیے, اور نہ ہی میرے مطلب انہوں نے کوئی ریسٹرکشن لگی, نہ میں اپنی ذات کے اوپر وہ خرچ کرتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں وہ پیسے جو ہے کسی ضرورت مند کو دے دیتی ہوں, کسی کا کوئی کاروبار کا کوئی مسئلہ ہوا ہے, کسی کا فلاں ہے اس کو دے دیا, کسی کے اور کسی مسئلے میں مطلب کر دیا, خرچ کر دیا, تو ٹھیک ہے. اب جیسا کہ دلدار بھائی نے یہ بات کہی ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اختیارات کتنے دیے. مثال کے طور پر کہ بہت سارے جیسے میرے ہسبینڈ ہیں, اور جب میں پاکستان میں بھی تھی تو ہمارے گھر میں بوریوں میں پیسے آتے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ بھی رباب ہے کتنے رکھنے نے کیا, وہ کہتے تھے یہ آ گئے ہیں بس اس کو سنبھال لو, ٹھیک ہے. اور اس میں اگر کسی کو دے رہی ہوں تو ان کی طرف سے پوری اجازت ہوتی تھی کہ آپ جس طرح بھی آپ کا دل چاہے اور مطلب آپ اس کو کر لو. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو آپ نے پابند کیا کہ میری اجازت کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتی اور یہ کر سکتی ہیں, تو پھر تو یہ غلط ہے. انہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے اور ان کو اس چیز پہ جو ہے آپ سے معافی مانگنی چاہیے اور نیکسٹ ٹائم ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں دی ہوئی, کیا تیرا یہ بھی رکھ جو مرضی کر, اگر ایسی صورت میں وہ کریں گے تو پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس صورت میں بہت زیادہ کر دیا, مطلب اس چیز کو چیریٹی میں بہت زیادہ دے دیا جو کہ نہیں آپ پسند کرتے تھے دینا. تو آئندہ کے لیے ان کو الرٹ کر دیں کہ بھئی چیریٹی میں اگر دینا تو یہ میری لمٹ ہے, اس سے زیادہ آپ نہ کیجیے گا. لالا آپ کمال کرتے ہیں. لالا بھابھی ادھر ہی بیٹھی تھی, آپ نے پہلے کہا ہے بھابھی ادھر ہی بیٹھی ہیں, لالا ناراض کر دیا نا. چلو فسٹ میں تو بس آپ ابھی اپنی بہنیں ہیں تو میں اس کو کہا چونکہ ہم ٹک ٹاک پہ ایسی مناسب نہیں سمجھتے, میں نے اس کو بتانا نہیں چاہیے تھا نا, آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھا کہ میری وائف بھی سن رہی ہے. حال میں میں نے کہا یہ بھی ہماری حال میں بہن ہے, ان سے دیکھو یہ بھی سارے ویسٹ فارن میں ہوتی ہے, لیکن کیا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں میں نے اب جیسے ایک ہمارے ہاں ایک چیریٹی ہے ہماری سٹیز میں جس کا نام ہے آغوش, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سرچ بھی کر لیں. اب وہاں پہ آپ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے یا چیریٹی بنائیں, بعد میں جب پوچھا جائے تو کہیں کہ میں نے وہاں پہ یتیم اور جو یہ ڈسیبل پیپلز تھے جو ہمارے ٹرائبز میں جو آپریشن ہوئی تھی وار اینڈ ٹیررز میں, مختلف ناموں سے آرمی نے کی تھی, آپ سب کو معلوم ہے, ضرب عضب ضرب یہ, تو اس سے بہت ہمارے یہ ایجنسیوں کے جیسے وزیرستان ہو گیا, قرم ایجنسی ہو گیا, جدھر سے ابھی بھی شیعہ سنی کے فسادات ہو رہے ہیں, اور بیچارے جو غریب لوگ ہیں جو دہاڑی لگاتے ہیں تو وہ لوگ موو کر رہے ہیں ہمارے ڈویژنس کی طرف. تو پھر وہ لوگ کرائے کی حیثیت بھی ان کی نہیں ہوتی ہے, سٹی میں اتنا اسپیس بھی نہیں ہے, چھوٹا سا خوبصورت سا ہمارا سٹی ہے, ون آف دا موسٹ ڈیولپمنٹ سٹی ان دا پاکستان, جس میں میڈیکل کالج آئی ٹی یونیورسٹی تک ہے. تو پھر زیادہ یہ چونکہ ہمارے مدرسوں میں عالمہ ہے وہ زیادہ ان جیسے جو عورتیں ہیں ان کو ٹارگٹ کرتی ہے کہ یار یہ ان کے پاس کچھ ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, تو وہ ان کو یہ چیزیں بتا کہ نہیں آپ کر سکتی ہے, اور پھر ٹرسٹ بھی اتنا ہو کہ آپ نے ساری بینک بیلنس اور ساری کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹس کارڈس, اکاؤنٹ, اور اس کے علاوہ نہیں لاکھ نہیں 50 لاکھ نہیں تقریباً 2 کروڑ کا اماؤنٹ جب آپ پوچھے تو وہ نہ ہو, تو پھر کیا اس پہ جھگڑے کی بات نہیں بنے گی.
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات آپ سے عرض کی ہے کہ آپ نے ان کو اتھارٹی کتنی دی تھی؟ دیکھیں فل اتھارٹی اگر ان کے پاس فل اتھارٹی جتنی آپ کے پاس ہے اور اتنی ہی ان کے پاس ہے تو پھر تو انہوں نے غلط نہیں کیا، لیکن آپ کو یہ لگا کہ یہ زیادہ ہو گیا۔ دیکھیں دلدار بھائی ایک منٹ ذرا غور سے سنیے گا، اگر آپ دونوں جو تھے ایکول اتھارٹی کے اوپر تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو یہ اختیارات دیے ہوئے تھے کہ جو دل چاہتا ہے بھی خرچ کرو، جس کو دینا ہے دے دو۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس اتھارٹی کو جی انکم اور سورسز مطلب ہے ان سے وہ مطلب جو سورسز ہے جس سے آپ کو پروفٹ آتا ہے، یعنی جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو ایک مرد کی ہے نا، اس میں تو کنٹریبیوشنز تو عورت کا نہیں ہے۔ اگر وہ خود آپ کے ساتھ آپ کے آفس آپ کی بزنس کو مینیج کرتی تو پھر تو چلو ٹھیک تھا، یعنی آپ کے کانٹریکٹ سائن کرتی، وہاں پہ پیمنٹ لینا، پیمنٹ اٹھانا، تو یہ ساری چیزیں بات نہیں سمجھ رہے۔ نہیں دلدار بھائی یہ بات نہیں ہے۔ جی آپ سمجھائیں سائمہ۔ جی لالا، بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے بیوی کے ہاتھ میں یا آپ نے ڈیبٹ کارڈ دیا، رائٹ، یا آپ نے کریڈٹ کارڈ دیے، آپ نے کہا کہ بیگم جو تمہارا دل کرے کرو، تمہیں فل اتھارٹی دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بول دیا یہ، تو آپ کی وربیج بھی آپ کا کنسنٹ کنسیڈر ہو گیا میاں بیوی کی طرف۔ وہاں پہ آپ کوئی پیپر ورک نہیں ہوگا وہاں پہ کہ یہاں پہ لکھ کے دیں یا میں نے لکھ کے دیا تھا۔ جو آپ کے الفاظ ہیں نا، جو الفاظ ہوتے ہیں نا لالا، وہ بھی آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریلیجن۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سب جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے اجازت دے دی، اس کے بعد اگر اس میں سے 2 کروڑ اٹھا کے وہ دیں یا 4 کروڑ دیں، آپ نے اپنے رائٹس ان کو ٹرانسفر کر دیے نا، اس کے بعد آپ پھر کوشچن نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے یہاں آپ نے کوئی ایسی ریسٹرکٹیڈ اسٹیٹمنٹ دیا، آپ نے کہا کہ بیگم تم یہ گھر پہ تو لگا سکتی ہو، بچوں پہ لگاؤ، یہ تمہاری ہے، اتنا تم مطلب میں صدقہ خیرات خود کر لوں گا، تم وہ بھی الاؤ نہیں ہے ایون اگر آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے اگر یہ کہہ دیا نا اسٹیٹمنٹ میں کہ صدقہ خیرات بھی میں خود کر لوں گا، دس از وٹ یو کین ڈو فار دا ہوم، تو اتنی جتنی آپ نے اتھارٹی دی ہے وہ اتنا ہی خرچ کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ مرد کی جو کمائی ہے نا، اس کو عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ پراپرلی وہ صحیح جگہ پہ جہاں پہ اس کو جتنی اتھارٹی ملے اس حساب سے لگائے، ورنہ اگر وہ ابو لگائے گی نا، فار ایگزامپل اگر آپ نے اجازت نہیں دی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے 2 کروڑ کی چیریٹی کر دی، تو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے لیکن کلیئرلی وہ ثواب آپ کو دے دیں گے، ثواب آپ کو ملے گا، اس کا آپ کی بیگم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اجازت نہیں ہے، اور اس کے لیے ان کو ہائیلی ریسٹرکٹیڈ کیا گیا ہے کہ اگر اجازت نہیں دی میاں نے تو وہ یوز نہیں کر سکتی، بٹ اگر آپ نے فل اتھارٹی دے دی تو کر سکتی ہیں۔ جی لیکن ام رباب صاحبہ یہاں پر السلام علیکم، سلفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، بڑا کریں تھوڑا سا سلفی صاحب آپ بھی جو ہے لالا جو فرما رہے ہیں اس پہ بھی ذرا ان کی بھی تصحیح کر دیجئے اور تھوڑا بتا دیجئے، کیونکہ یہاں پر جو ہے ایک یہ مسئلہ بھی جو ہے تھوڑا ریزالو ہو جائے جی، کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ جی سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جو ام سسٹر نے جو بات کہی ہے نا، وہی بات ہے، زیادہ اس میں وقت جو ہے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر جو خامد ہے وہ اپنی نان نفقہ کے لیے جو اس نے رقم دی ہوئی ہے، تو اس میں سے اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ہر قسم کی، آپ اس کے لیے اس کو استعمال کریں، یعنی انہوں نے ایک الفاظ کے اندر یہ چیزیں بیان کر دیں کہ آپ اس کو جہاں جہاں ضرورت پڑے آپ استعمال کریں۔ اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ صدقہ خیرات بھی کبھی کبھی کر دینا، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی جیسے احباب کی کو دعوت کے اوپر بلا لینا، یا اسی طرح علاج معالجہ کے لیے طبیب کے پاس جو جاتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں زوجہ کے، تو ان کے اوپر خرچہ جو ہے اپنے میڈیکل کے اوپر جو ہے وہ خرچہ کر لینا۔ یہ چیزیں اگر وہ اس چیز کے اوپر رضامندگی خود اظہار کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ حقوق ہوتے ہیں انسان کے ذمہ، اگر وہ